الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یوں تو سارے صحابہ ہی ذی شان ہیں، یوں تو سارے صحابہ ہی ذی شان ہیں، یار غار نبی تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے صحابہ ہی ذی شان ہیں، یار غار نبی تیری کیا بات ہے. اپنا سب کچھ لٹایا نبی پاک پر، جان نثار نبی تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے صحابہ ہی ذی شان ہیں، یار غار نبی تیری کیا بات ہے. اپنا سب کچھ لٹایا نبی پاک پر، جان نثار نبی تیری کیا بات ہے. ثانی اثنین فی الغار بھی آپ ہو، ثانی اثنین فی الغار بھی آپ ہو، راہ الفت کے سردار بھی آپ ہو. ثانی اثنین فی الغار بھی آپ ہو، راہ الفت کے سردار بھی آپ ہو. عشق نبوی کے شاہکار بھی آپ ہو، عشق نبوی کہ شاہکار بھی آپ ہو. غم گسار نبی تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے صحابہ ہی ذی شان ہیں، یار غار نبی تیری کیا بات ہے. اپنا سب کچھ لٹایا نبی پاک پر، جان نثار نبی تیری کیا بات ہے. اور آپ کو تاج اتقا خدا سے ملا، آپ کو تاج اتقا خدا سے ملا، اور صدیق کا مصطفیٰ سے ملا. آپ کو تاج اتقا خدا سے ملا اور صدیق کا مصطفیٰ سے ملا. آپ سے جو ملا مرتضیٰ سے ملا، آپ سے جو ملا مرتضیٰ سے ملا. شاہکار نبی تیری کیا بات ہے.
یوں تو سارے صحابہ ہی ذیشان ہیں، یار غار نبی تیری کیا بات ہے۔ اور دوش پر، دوش کہتے ہیں کندھے کو، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو یہ شان حاصل ہے کہ انہوں نے ذات مصطفیٰ کو بھی کاندھوں پہ بٹھایا ہے اور آل مصطفیٰ کو بھی کاندھوں پہ بٹھایا ہے۔ نبی پاک کی سواری بھی صدیق بنے ہیں اور امام حسن کی سواری بھی صدیق بنے ہیں۔ دوش پر آپ کے مصطفیٰ مجتبی، مجتبی امام حسن پاک کا لقب ہے، دوش پر آپ کے مصطفیٰ مجتبی، اس سے بڑھ کر نہیں کوئی شان اولا۔ دوش پر آپ کے مصطفیٰ مجتبی، اس سے بڑھ کر نہیں کوئی شان اولا۔ سبز گنبد میں ہے اب قیام آپ کا، ہم مزار نبی تیری کیا بات ہے۔ سبز گنبد میں ہے اب قیام آپ کا، سبز گنبد میں ہے اب قیام آپ کا، ہم مزار نبی تیری کیا بات ہے۔ اور انتہائی نفیس پیغام کہ پہلے راشد خلیفہ بھی ہو آپ ہی، پہلے راشد خلیفہ بھی ہو آپ ہی، عاشقوں کا وظیفہ بھی ہو آپ ہی، پہلے راشد خلیفہ بھی ہو آپ ہی، عاشقوں کا وظیفہ بھی ہو آپ ہی ہے، پہلے راشد خلیفہ بھی ہو آپ ہی، عاشقوں کا وظیفہ بھی ہو آپ ہی، تیرا ادنا مدح خان ہے مشہدی، رازدار نبی تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے صحابہ ہی ذیشان ہیں، یار غار نبی تیری کیا بات ہے۔ اپنا سب کچھ لٹایا نبی پاک پر، جان نثار نبی تیری کیا بات ہے۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات، فخر موجودات، شافع روز جزا، محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ صفت معاب تقریب میں جو آستان عظمت نشان آستانہ علیہ حسین آباد شریف پر جمادی الثانی شریف کے آخری جمعے کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ حد درجہ خوش بختی و خوش نصیبی ہے کہ کریم رب نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے ذکر کے لیے، اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے سرکار کے پیاروں کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کے لیے اس پاک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعائے رب العزت اپنے پیاروں کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آقا پاک کے پیارے خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثل عزتوں کا صدقہ اور حضور کے ساتھ بے مثال وفاؤں کا صدقہ ہمیں عزتیں بھی نصیب فرمائے اور ہمیں آقا پاک کی سچی سچی وفاداری کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، جس طرح کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ پچھلی نشست سے ہم نے جس مضمون کو شروع کر رکھا ہے وہ مضمون یہ ہے کہ تاجدار صداقت
پہلے خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان اللہ کے قرآن میں کیا بیان فرمائی ہے اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان میں کیا بیان فرمائی ہے۔ شان سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے سے پچھلی نشست میں ہم نے 10ویں پارے کی آیت کو بطور سہارا تلاوت کیا تھا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آج سیدنا ابو بکر صدیق کی عزت و عظمت کے تذکرے کے لیے میں نے 30ویں پارے سے سورہ مبارکہ واللیل کی آخری 5 آیتوں کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس ارادے کے ساتھ کہ آج ان 5 آیتوں کی ٹیک اور سہارے سے، ان کی بخشی ہوئی روشنی سے ہم بارگاہ تاجدار صداقت میں ایسی سلامی پیش کریں جو سلامی صحابہ کے تاجدار بھی قبول فرمائیں، مدینے والے سردار بھی قبول فرمائیں۔ سورہ واللیل کی آخری 5 آیات میں اللہ کریم نے ان خوبصورت حقیقتوں کو واضح کیا، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ سادہ سا اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے دوزخ کی آگ سے وَسَيُجَنَّبُهَا، دوزخ کی آگ سے بے حد دور رکھا جائے گا الاتقا، کسے؟ تقوی والوں کے سردار ابو بکر صدیق کو۔ میں دوبارہ آپ کے ذہن کو روک کے یہ ترجمہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا مبالغے کا تقاضا کر رہا ہے، کثرت کا تقاضا کر رہا ہے، شدت کا تقاضا کر رہا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف دور رکھا جائے گا، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے بے حد دور رکھا جائے گا دوزخ سے، دوزخ کی آگ سے تقوی والوں کے سردار ابو بکر صدیق کو۔ بہت نفاست کے ساتھ یہ جملہ سمجھ میں آ جائے تو آگے جانے کی کوشش کروں گا۔ سوال تو بنتا ہے کہ بھئی صرف دور بھی کہہ دیا جائے کہ دوزخ کی آگ سے دور، تو اس سے بھی یہ تو ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کا مقام دوزخ میں نہیں ہے، اللہ نے اس کا مقام جنت میں رکھا ہوا ہے۔ اگر صرف دور بھی کہہ دیا جاتا تو سیدنا ابو بکر صدیق کی شان اور عزت کھل سکتی تھی، آپ کا جنتی ہونا نص قطعی سے، قرآن سے ثابت ہو سکتا تھا۔ اللہ نے صرف دور نہیں کہا، کہا بے حد دور رکھا جائے گا۔ علماء تفسیر نے یہاں پر کمال کی تفہیم عطا فرمائی، فرمایا بے حد دور رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابو بکر صدیق کو تو دوزخ سے دور رکھ کے جنت میں سرداری اور مقام عزت شان ملے گی ہی، بے حد دور کرنے کا مطلب یہ ہے قیامت تک جس کے سینے میں ابو بکر صدیق کا پیار آ جائے گا، اللہ اسے بھی دوزخ کی آگ سے آزادی عطا فرما دے گا۔ اور اگلا لفظ ہے الاتقا، اس پر تھوڑی سی توجہ کریں تو بات یہیں سے کہیں کی کہیں چلی جائے گی۔ تقوی بہت کمال کی صفت کا نام ہے۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، یا اللہ کیوں کہا تم میں تقوی پیدا ہو جائے، روزے رکھو کیوں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم میں تقوی پیدا ہو جائے، حج کرو کیوں، تقوی پیدا ہو جائے، قربانی دو کیوں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہر اچھا کام کرو کہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔
تم میں تقویٰ آ جائے۔ اللہ کہتا ہے یہ جو میرے یار کا پہلا خلیفہ راشد ہے نا ابو بکر، یہ تقوی والا بن کے نہیں آیا، صرف الاتقا، یہ تقوی والوں کی سرداری لے کے آیا، یہ تقوی والوں کی سرداری لے کے آیا ہے، تقوی والوں میں افضلیت لے کے آیا ہے، تقوی والوں میں بلندی لے کے آیا ہے، تقوی والوں میں عروج اور معراج لے کے آیا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا دوزخ کی آگ سے بے حد دور رکھا جائے گا متقیوں کے سردار جناب ابو بکر صدیق کو۔ اور اگلی آیت کا ترجمہ سنے تو بندہ رو اس کا جناب ابو بکر صدیق کو سلام پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ صدیق پاک کا وہ قصیدہ نہیں جو کسی خطیب ادیب یا نقیب نے دیا ہے، میں جناب تاجدار صداقت کا وہ قصیدہ پڑھ رہا ہوں جو قرآن مجید نے دیا ہے، جو خود پروردگار نے عطا فرمایا ہے، وہ قصیدہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے دوزخ کی آگ سے بہت دور رکھا جائے گا متقیوں کے سردار جناب ابو بکر صدیق کو۔ اور اگلی شان سنو، حیران ہو جاؤ، فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، اللہ کہتا ہے میں گارنٹی دے رہا ہوں دنیا دار جب مال خرچ کرتے ہیں تو ٹور کے لیے کرتے ہیں، لالچ کے لیے کرتے ہیں، نمود نمائش کے لیے کرتے ہیں، مال لگاؤں گا لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے جی، بڑا بڑا بندہ ہے جی، بڑی شان والا ہے جی، اس سے رابطے رکھو۔ دنیا دار جب بھی مال خرچ کرتا ہے نمود و نمائش کے لیے کرتا ہے، ٹور کے لیے کرتا ہے، کسی لالچ میں کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے صدیق میرے نبی کا وہ وفادار غلام ہے، اس کی میں گارنٹی دے رہا ہوں الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ مال خرچ کرتا ہے نمود و نمائش کے لیے نہیں، ہرس اور انا کے لیے نہیں، یہ مال خرچ کرتا ہے تو طہارت اور پاکیزگی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ کیسی خوبصورت سند نصیب ہو گئی اللہ کی بارگاہ سے جناب ابو بکر صدیق کو کہ یہ باقی عبادتیں تو اس کی علیحدہ ہیں، یہ جو مال بھی خرچ کرتا ہے نا یہ بھی دکھانے کے لیے نہیں خرچ کرتا، رب کو منانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تیسری شان، تیسری آیہ مبارکہ کمال بات ہو گئی، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ جب لوگ ابو بکر صدیق کا مال خرچ کرنا دیکھتے ہیں کہ یہ بے پناہ خرچ کر رہا ہے اور بے حساب خرچ کر رہا ہے غریبوں پر، مسکینوں پر، غلاموں پر، تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس غریب کا کوئی دین ہو اس پر جس کا بدلہ دے رہا ہے، اس غلام نے کوئی بھلا کیا ہو ابو بکر کے ساتھ جس کا بدلہ دے رہا ہے، کدی اوکھے ویڑے ہو سکتا ہے کوئی کیڑا دے کم آیا ہوئے اس کم دا بدلہ دے رہا۔ فرمایا نہیں نہیں، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، ان غریبوں کا، مسکینوں کا، غلاموں کا کوئی احسان بھی نہیں ہے ابو بکر پر کہ جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے۔ یا اللہ پھر اتنا کیوں خرچ کر رہا ہے جب دین ان کا کوئی نہیں، احسان کوئی نہیں، ان کا کوئی اس پر احسان نہیں ہے؟ تو اللہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں کیوں خرچ کر رہا ہے، کہا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ کسی غریب غلام کے احسان کی جزا کے طور پہ خرچ نہیں کر رہا، یہ جتنا بھی خرچ کر رہا ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ کیا خوبصورت قصیدہ ہے قرآن نے دیا جناب ابو بکر صدیق کا۔ نارے دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا، نمبر 1 الاتقا، تقوی والوں کا سردار، نمبر 2 الذی یؤتی مالہ یتزکا، مال دیتا ہے نمائش کے لیے نہیں، طہارت اور تزکیہ کے لیے دیتا ہے۔ 3 چوتھا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کوئی دین نہیں ہے کسی کا اس پر جس کا یہ بدلہ دے رہا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، یہ مخلوق کے دین اتارنے کے لیے خرچ نہیں کر رہا، یہ اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ اور پانچویں شان
انسان کا ذہن بہت چھوٹا ہے، محمد کے غلام کی یہ شان بہت بڑی ہے، کمال کی شان ہے، کمال کی عزت ہے۔ رب فرما رہا ہے وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، اس کا مفہوم سادہ سمجھاؤں آپ کے ذہن پہ بوجھ نہ بنے۔ اللہ کہتا ہے کہ سارا جہان یہ چاہتا ہے کہ پروردگار راضی ہو جائے، اس میں شک بھی کوئی نہیں، ولی ہے، غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، ہر کسی کی یہی خواہش ہے اور ہونی بھی یہی چاہیے کہ ساری کائنات یہ چاہتی ہے کہ پروردگار راضی ہو جائے۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، اللہ کہتا ہے محمد پیارے سے وفا کی وجہ سے اور اس بے مثل ہر قسم کی ریا سے پاک ہونے کی وجہ سے، اچھی جزا کی وجہ سے ابو بکر اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ کائنات چاہتی ہے کہ پروردگار راضی ہو جائے، اور رب یہ چاہتا ہے کہ میرے محمد کا یہ صدیق یعنی محمد کا پہلا خلیفہ اور پہلا پیار راضی ہے۔ اب بڑی توجہ کے ساتھ یہ مسئلہ سننے والا ہے۔ 5 شانیں 5 آیتوں میں اللہ نے علیحدہ علیحدہ کھول کے بیان فرمائی، اور جس بات پر نقطہ نکالا، رزلٹ دیا، انتہا فرمائی، وہ یہ تھا کہ کائنات چاہتی ہے خدا راضی ہو جائے، اور خدا کی مرضی یہ ہے کہ میرے محمد کا وفادار غلام ابو بکر صدیق راضی ہو جائے۔ میرے محمد کا وفادار غلام ابو بکر، کوئی ملا گھبرا نہ جائے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اقبال نے 150 سال پہلے اس کا ترجمہ کر دیا تھا کہ خدا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وہ تیرے میرے آردے بندے نہیں ہوندے جنہاں کو رب پوچھدا ہے تیری رضا کی ہے، وہ ابو بکر صدیق جیسے بندے ہوتے ہیں، وہ مولا علی جیسے بندے ہوتے ہیں۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، جہان چاہتا ہے خدا راضی ہو جائے، خدا چاہتا ہے محمد کا غلام راضی ہو جائے۔ اب بات جو بنیادی سمجھنے والی ہے، ذکر اہل بیت ہو تب بھی، ذکر صحابہ ہو تب بھی، ایک نقطہ ضرور ذہن میں رکھا کرے، اور وہی نقطہ ہی بنیادی نقطہ ہے کہ سوچنے والی بات یہ ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے، یہ 5 قصیدے، یہ 5 شانیں، یہ ہیں نبی پاک کے پیارے صحابی کی۔ یہ کس کی شانیں ہیں؟ حضور کے پیارے پہلے خلیفہ راشد کی، حضور کے وفادار غلام کی۔ جو نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے، اندازہ کر جس کا غلام اتنا اونچا ہے وہ محمد خود کتنا اونچا، جس کے در سے خیرات لینے والا ابو بکر صدیق اتنا اونچا ہے کہ رب کہتا ہے کہ میری مرضی یہ ہے کہ یہ راضی ہو جائے، تو پھر اندازہ کر جس سے مانگنے والے اتنے اونچے ہیں، کوئی ابو بکر صدیق بن گیا ہے، کوئی کائنات کا مولا علی بن گیا ہے، تو جس سے لینے والے اتنے اونچے ہیں وہ دینے والا محمد اللہ نے کتنا بڑا بنایا۔ ان آیات بینات کے شان نزول کے حوالے سے 1400 سالہ تاریخ میں مفسرین نے یہ بات ضرور لکھی ہے، اور بھی آ رہا ہے لیکن یہ بات تقریباً ہر بندے نے لکھی ہے کہ یہ آیات بینات اس وقت نازل ہوئیں جس وقت جناب ابو بکر صدیق نے 100 گنا قیمت دے کے جناب بلال پاک کو اس ظالم کافر سے خرید کر محمد کے چہرے کی زیارت کا بدلہ آزادی کی خوبصورت تحفے کی صورت میں عطا فرمایا۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ منظر یہ تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق گرمی کے موسم میں کسی سفر پر جا رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، اللہ کریم آپ کو مکہ شریف کے اس غلام کو مار رہا تھا اور مار مار کے شدت اختیار کر رہا تھا، لیکن ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مار کے وہ ایک ہی کہتا تھا کہ غلام میرا ہو کے
نام محمد کا لیتا ہے، خریدا ہوا میرا ہے، نام محمد کا لیتا ہے۔ صدیق پاک فرماتے ہیں میں دیکھ کے حیران رہ گیا، وہ تو چپ کرانا چاہتا تھا کہ یہ نام لینا چھوڑ دے، لیکن ہو یہ گیا کہ جوں جوں مارنے والے کی مار بڑھتی جاتی تھی، وہ چپ ہونے کی بجائے اس کی نبی نبی کی پکار بڑھتی جاتی تھی۔ وہ پھر مارتا اور کہتا چھوڑنا پڑے گا تجھے یہ نام، تجھے اس سے محبت چھوڑنی پڑے گی۔ بلال نیچے سے اپنی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتا، امیہ تو کیا جانے، میں جان تو چھوڑ سکتا ہوں، محمد کا نام نہیں چھوڑ سکتا۔ امیہ اور سخت ہو جاتا کہ میں اسے چپ کرانا چاہتا ہوں، یہ پھر اور زیادہ گرج کے لیتا ہے، کہتا ہے بلال ہوش کر، کانٹوں پہ تو پتھر پہ لیٹا ہوا ہے، کانٹوں والا سوٹا میرے پاس ہے، میں تیرے منہ پہ ماروں گا، تیرے چہرے پہ ماروں گا، تجھے تیری صورت کو بگاڑ کے رکھ دوں گا، چھوڑ دے یہ نام۔ بلال پھر نیچے سے مسکراہٹ سے جواب دیتا، امیہ تو کیا جانتا ہے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا لیتا ہے بس نام محمد۔ بہرحال رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ وہ مارتے رہتے ہیں، یہ پکارتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ مارنے والے مار مار کے تھک جاتے ہیں، یہ مار کھا کھا کے مسکرا پڑتے ہیں۔ بعد میں کسی نے پوچھا جناب بلال سے، بلال کمال یہ ہے کہ تیرا بھی تو وجود ہی تھا، انسان ہی تھا، تپتے ہوئے پتھر پہ لیٹا ہوا ہے، ہاتھوں میں کیل ہیں، پاؤں میں کیل ہیں، اوپر سے 4 بندے مار رہے ہیں، وہ مار مار کے تھک گئے، تو مار کھا کھا کے اصولاً تجھے رونا چاہیے تھا یا بے ہوش ہونا چاہیے تھا، تو نیچے سے ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ یہ مسکرانے کی بات سمجھ میں نہیں آتی، چلو رو لے، صبر کر لے، یہ نیچے سے مسکراتا کیوں تھا، روتا کیوں نہیں تھا؟ تو جناب بلال کا جواب یہ تھا، میرے بھائی روتا وہ ہے جس کا سودا گھاٹے کا لگا ہوا ہو۔ بھئی روندہ ہو یہ نا جن گھاٹا پاؤندہ پہ ہوئے، جن منافع لبدہ پہ ہوئے تو کدی نہیں رونا۔ کہتے ہیں روتا وہ ہے جس کا سودا گھاٹے کا لگا ہوا ہو۔ جناب بلال آپ کو کون سا منافع تھا؟ ادھر تپتی ہوئے پتھر، ہاتھوں میں کیل، پاؤں میں کیل، کانٹوں والا سوٹا، مارنے والے 4 بار بار مار رہے، منافع کون سا تھا؟ تو بلال کی محبت بھری زبان سے جواب یہ ملتا ہے، بابا کانٹے تھے، پتھر تھے، کیل تھے، لیکن سودا پھر بھی منافع کا تھا۔ جناب کیا تھا؟ فرما ادھر چھڑی کا وار ہوتا تھا، ادھر مجھے میرے آقا کا دیدار ہوتا تھا۔ میرے لیے تو سودا منافع کا تھا، اس لیے مسکراتا رہا۔ جناب صدیق پاک اس امیہ کو کہتے ہیں، ظالم غلام کو کیوں مارتا ہے، کیوں تکلیف دیتا ہے اسے، چھوڑ دے اس کو، نہ مارا کر۔ اس نے کوئی بکواس کیا، کہنے لگا کہ یہ ہے ہی اسی قابل، اتنا ہے تو اس کو خرید لو۔ جناب ابو بکر صدیق پریشان ہو کے واپس آ گئے، آقا پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے ساری کہانی سنائی کہ اس طرح جا رہا تھا، یہ حالت دیکھی ہے، واپس آ گیا ہوں۔ اب میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے جن کے ساتھ میں بیان کر سکوں کہ کہانی بلال کی ہو، زبان صدیق کی ہو، بارگاہ آمنہ کے لال کی ہو۔ کتابوں میں آتا ہے میرے آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اپنے غلام کی بات سن کے۔ فرمایا ابو بکر تجھے تو اللہ نے میرا وزیر بنایا ہے، میرا مشیر بنایا ہے، تو دے مشورہ کیا کرنا چاہیے۔ صدقے جائیں صدیق اکبر کی وفا پہ، محبت پہ، عقیدت پہ، روتے ہوئے عرض کرتے ہیں صحیح اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو میرا مشورہ، میری عرضی یہ ہے کہ چاہے خرچ میرا سارا ہی مال ہو جائے، آزاد تیرا عاشق بلال ہو جائے۔ سرکار نے بڑا پسند فرمایا، فرمایا پھر دیر نہ لگا، جا ابھی جا کے سودا کر، لیکن ایک کام کرنا، صرف خود بلال کا خریدار نہ بننا، بلال کی خریداری میں مجھ محمد کو بھی شامل کر لے، میں تیرا پارٹنر ہوں بلال کو خریدنے میں، کچھ پیسے تو بھر باقی میں بھروں گا، تو جا میری طرف سے نمائندہ بن کے۔ جناب ابو بکر صدیق گئے، امیہ کے گھر پہنچے اور جاتے ہی جا کے اسے کہا اور میں نے تجھے کہا نہیں تھا
اس کو مت مارا کر، مت تکلیف دیا کر۔ وہ پچھلے ہویا اگے میں آکھ لینا وات ہو سا کیا ایڈا چنگا لگ دئی تین خرید کیوں نہیں لینا، جٹے جٹے آگے میں مشورے دینا ہے نہ ماریا کر، اتنا اچھا لگتا ہے تو اسے خرید کیوں نہیں لیتا، اتنا تو اس کا ہمدرد ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی، جناب صدیق اکبر کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا امیہ سن، آج میں صرف تجھے سمجھانے کے لیے نہیں آیا، اسے خرید کے محمد کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے آیا۔ اب تیرا میرا مقابلہ ہے، تو نے مال کی محبت دکھانی ہے، میں نے بلال کی محبت دکھانی ہے، کر سودا آ مقابلے پہ۔ اب وہ دیکھ گیا کہ اب مال کی قیمت نہیں لگے گی، کیونکہ اب ضد بن گئی ہے، اب بات عشق کی آ گئی ہے، پیار کی آ گئی۔ بڑا سیاںا بندہ تھا، کتابوں میں آتا ہے اس نے جناب بلال کی قیمت جو اس وقت مارکیٹ میں لگ سکتی تھی اس سے 100 گنا بڑھا دی، یعنی اگر 1 لاکھ قیمت تھی تو کروڑ کر دی، کروڑ تھی تو 100 کروڑ کر دی، 100 گنا بڑھا دی، اس سوچ کے ساتھ کہ اب تو یہ قریب نہیں آئے گا، نہیں خرید سکے گا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اب مقابلہ دولت کا نہیں ہے، اب مقابلہ محبت کا ہو گیا ہے، اور محبت پھر حساب نہیں کیا کرتی، یہ گنتی نہیں کیا کرتی۔ جو ہی اس نے 100 گنا بڑھا دی، تاجدار عشق و وفا جناب ابوبکر صدیق نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا بندے دا پتر بن مارکیٹ میں، فوراً وہ ساری قیمت اس کے ہاتھوں میں تھما دی، فرمایا مال تیرا ہو گیا، بلال میرا ہو گیا۔ جب بلال کو لے کے چلنے لگے نا تو امیہ بڑا سیاںا بندہ تھا، کافروں میں اپنا اس کا مقام تھا، پیچھے سے ہنسنے لگا ٹھٹھا مار کے، کہنے لگا میں نے تو سنا تھا ابوبکر صدیق بڑا اچھا تاجر ہے، تجھے تو تجارت کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ جناب ابوبکر صدیق مڑ کے کہتے کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں یہ جو بلال کی تو نے قیمت بھری ہے نا، اس سے تو 100 گنا کم قیمت پہ اس جیسا غلام مل جاتا ہے، تو نے بڑا مہنگا خریدا ہے۔ صدیق پاک مسکرا کے کہتے ہیں امیہ یہی تو فرق ہے تیری سوچ میں اور میری سوچ میں، تو کہتا ہے بڑا مہنگا خریدا ہے، مجھ سے پوچھ میں نے بڑا سستا خریدا ہے۔ کہنے لگا جناب 100 گنا کم قیمت پہ یہ مل سکتا تھا، آپ نے 100 گنا زیادہ قیمت بھری، فرمایا سوچ کا فرق ہے نا۔ کہنے لگا یہ تو فضول سا نوکر ہے اور کالا ہے، سفید ہے بھی نہیں، کالوں کی حیثیت کمزور ہوتی ہے۔ یہی فرمایا صدیق اکبر نے، فرمایا سن تو اسے کالا اور فضول سمجھتا ہے، صدیق اسے عاشق رسول سمجھتا ہے۔ تیری میری سوچ میں فرق ہے۔ جناب بلال کو لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے، جب حضور کو جناب بلال نے دیکھا تو پھر عشق کے اپنے اصول ہیں، اپنے ضابطے، اپنے قانون ہیں۔ بلال ہوش گنوا بیٹھے، جس محبوب کا ترانہ چھپ کے گایا کرتے تھے جب سامنے دیکھا، حضور کے چہرہ انور کی زیارت کی تو ظاہری طور پر کتابوں میں لفظ بے ہوش لکھا ہے، ہم نہیں کہیں گے اس لیے کہ ہم ادب والے ہیں، ہم کہیں گے یار کے جلووں میں مست ہو گیا، اور ایسا مست ہوا کہ مستی میں آ کے گر گیا، اور پھر بخت بلال کے دیکھ گرا تو زمین پر نہیں گرا، اس کا سر محمد کی گودی میں آ گیا۔ کیا منظر ہوگا یار، کیا بخت ہیں بلال کے، کیا عزتیں ہیں بلال کی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی، حضور نے جناب ابوبکر صدیق کو مخاطب کیا، ابوبکر کام تو بڑا کیا ہے، لیکن میں نے تجھے کہا تھا کہ بلال کو اکیلے نہ خریدنا، اس کی خریداری میں میرے پیسے بھی ڈلوا لینا، میں بھی خریدار ہوں۔ یہ کہنے کی دیر تھی، ابوبکر اور رو پڑا، حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے سائیں کیا میں، کیا میرا مال، کیا میری خریداری، گفت ماں دو بندگانے کوئے تو کردمش آزاد آں بر روئے تو، یا رسول اللہ میں کیا، میری خریداری کیا، میرا مال کیا، میں بھی تیرا، میری خریداری بھی تیری، میرا مال بھی تیرا۔ اور دنیا میں اصول ہے جب کوئی غلام کو خریدتا ہے تو اسے آزاد کرنے کے لیے اس سے پیسے لیتا ہے، یا اس سے نوکری کرواتا ہے، یا اس سے خدمت لیتا ہے، پھر آزاد کرتا ہے۔ سائیں خریدا اسے میں نے ضرور ہے، پر اس سے نوکری نہیں کروانی، اس سے پیسے نہیں لینے، وہ کردمش آزاد آ پر روئے تو اس کو میں آزاد کر رہا ہوں، قیمت کے بدلے نہیں، تیرے مکھڑے کی زیارت کے صدقے اسے آزاد۔
یہ بات جب کافروں کے پاس پہنچی کہ ابو بکر جیسا سیاںا تاجر، اس نے اتنا مہنگا سودا خریدا کہ 100 گنا زیادہ قیمت بھری اور پھر اس کالے غلام کو پاس بھی نہیں رکھا، نوکری بھی نہیں لی اس سے، فوراً اسے آزاد بھی کر دیا ہے، تو وہ ڈیروں پہ بیٹھکوں پہ چمگوئیاں کرنے لگے کہ ضرور اس کاڑے کوئی دین چاڑے آ ابو بکر تے کو اوکھے ویلے لگ رہا ہے ابو بکر دے کام آیا ہا، آج مڑ ابو بکر دا سبب لگ گیا ہے تو سزاد کرا چھڑے ہے، ماگا بھی خرید لے ہے۔ یہ تھوڑی سی بات ہے، اس میں کوئی الزام تو نہیں تھا، بس ان کے اپنے ذہن کی ایک سوچ تھی، لیکن اللہ کو اتنی بات بھی پسند نہیں آئی کہ کوئی میرے پیارے محبوب کے بے مثل غلام پر ایسی بات بھی کر سکے۔ اللہ نے فوراً آیات نازل فرمائی، فرمایا جبریل جا، مکے کے کافر گلیوں میں بیٹھکوں میں کہہ رہے ہیں اونج نائی صدیق خریدا، کوئی دین ہویا ہے بلال اتے، کوئی دین کیتا ہویا ہے بلال صدیق اتے، اس دین دا وٹا لایا ساج خرید کے آزاد کیتا، کہا جا کے آیتیں سنا دے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ۔ او مکے کے کافروں بکواس بند کرو، بلال کا کوئی احسان نہیں تھا ابو بکر صدیق پر، اس نے تو کبھی بلال کو دیکھا ہوا بھی نہیں تھا، یہ تو بلال کو جانتا بھی نہیں تھا، بلال کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں تھا، اس نے جو 100 گنا خرید کے مہنگا خرید کے آزاد کیا ہے بلال کے دین کے بدلے نہیں، محمد کی خوشی کی وجہ سے خریدا ہے، اللہ کی رضا کی وجہ سے خرید کر آزاد کیا ہے، اور رب نے پھر مہر لگا دی جو میرے یار کو اتنا راضی کرتا ہے میں پر اس پر اتنا راضی ہو جاتا ہوں کہ والا سوفا یردا، پھر جہان چاہتا ہے خدا راضی ہو جائے، خدا چاہتا ہے محمد کا وہ غلام راضی ہو جائے۔ وقت مکمل ہو گیا، اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، میں نے جو گزارشات کی انسانوں نے کے ناطے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، معافیاں نصیب فرمائے۔ مختصر وقت دیا جاتا ہے، جن دوستوں نے سنتیں